دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، حدیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل مدنی چینل کے ناظرین آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں درود پاک کی فضیلت ایک تحریر فرماتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک ہم پڑھتے رہیں، روزانہ کم از کم ہم 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک ایسا بہترین عمل مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری سے شفا الحمدللہ عز و جل، ہر مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اگر کسی خاص مسئلے کا روحانی علاج ہمیں نہیں آتا، کوئی خاص وظیفہ نہیں آتا، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرے بچوں کی نانی کا بلڈ پریشر ہائی اور چکر انہیں بہت آتا ہے۔ ان کا نام ہے نور جہاں اور ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ۔ استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی نانی کو شفا عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مظہر محمود میرا نام ہے اور والدہ کا نام اگر میں کاروبار کے لیے کوئی رکشہ بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں بہتر ہے یا نہیں، اور دوسرا اولاد کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے شادی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے عبد القادر، میرے والدہ کا نام ہے امنہ۔ ارے میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی میرے کو نوکری یا روزی نہیں ملتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے عبد القادر بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج حصول روزگار کے لیے، نوکری کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ کہیں جائیے گا نہیں، سلسلے میں ساتھ رہیے گا، ڈائری اور قلم آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رکھیے گا۔ جو بھی دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائیں، جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے جائیں تو انہیں آپ لکھ لیجئے گا اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ عز و جل کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام بلال طاری ہے، میری والدہ کا نام قبال بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی رہتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج اور استخارہ کر دیں گے۔
گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور اتارنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ معدے میں جلن رہتی ہے، کیا علاج سوال؟ اچھا، معدے میں جلن رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کا معدہ خراب ہو چکا ہو یا اللہ نہ کرے معدے میں انفیکشن ہو یا معدے میں جلن، معدے میں تیزابیت بڑھ چکی ہو، تو اس حوالے سے اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، وہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ استخارے کے حوالے سے بھی قولز ہیں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کرتے ہیں۔ اولاً اپنے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا، تو جیسے ہی مبلغ دعوت اسلامی روحانی علاج آپ کے بتائیں تو آپ تحریر فرما لیجئے گا اور پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا۔ معدے کی جلن، اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ پیٹ کا قفل مدینہ یہ ہم لگائیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، انشاءاللہ العزیز معدہ بہتر ہو جائے گا۔ معدہ درست ہوگا تو جسم کے دیگر اعضاء بھی، دیگر امراض بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے اور جسم بھی صحیح اور سلامت رہے گا۔ اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت شاندار یہ کتاب ہے۔ پیٹ کا قفل مدینہ پڑھیں، آپ نے پڑھا اور اس پر اگر ہم عمل کرنے والے بن گئے نا مدنی چینل کے ناظرین، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری جسمانی بہت سارے امراض ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ جو احتیاط امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائی ہیں، تحریر فرمائی ہیں اس کتاب میں پیٹ کا قفل مدینہ میں، انشاءاللہ العزیز مزہ آ جائے گا۔ اور جب عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا معدہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو جن کا وزن بڑھ چکا ہے، جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہے، یہ تو اس حوالے سے بھی بہت شاندار مدنی پھول الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ روحانی علاج ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ معدے کی جلن، ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ معدے میں جلن رہتی ہے، تیزابیت ان کے رہتی ہے، تو کیا اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے معدے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کے امراض سے نجات مل جائے گی۔ ارے ماشاءاللہ، تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے جب بھی پانی پئیں؟ جی پانی پئیں، تو اس پہ دم کر کے پی لیں، اس پہ دم کر کے پئیں اور اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ بارے قرض سے نجات کا روحانی علاج، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ روزانہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار اول آخر 1 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کے حوالے سے بھی کچھ قول تھیں، ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی نانی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، تو کیا ان کے ساتھ معاملہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ استخارے میں میڈیکلی پرابلم آ رہا ہے، صحیح ہے، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ یا مؤمنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ مزید باوضو رہنے کی عادت بنائیں، وضو بنا لیا کریں۔ اب وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازمی انشاءاللہ عز و جل نارمل ہوگا۔ بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ایک تو کاروبار کے حوالے سے پریشانیاں تھیں، اولاد بھی ان کے ساتھ ان کا نہیں ہے، 7 سال ہو چکے ہیں شادی کو، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظہر بھائی کو حلال کاروبار عطا فرمائے۔ ان کا بھی وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں، جی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے۔ صحیح، کاروبار میں برکت کے لیے ایک وظیفہ شیخ طریقت امیر سنت نے چڑیا اور جی اندھا سانپ میں تحریر فرمایا ہے کہ یا باسی تو 100 بار نماز چاش کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔
یا باسطو، آپ نے یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ حصول اولاد کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ 7 سال ہو چکے ہیں شادی کو نا، اولاد بھی نہیں ہے۔ یا اولو، صحیح، 10 بار ہر جمعے کو، ہر جمعہ کو، صحیح پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اللہ چاہے گا تو ان کو اولاد نصیب ہوگی۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں اور وہاں جا کر بھی دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اولاد نہیں تھی ان کے نا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہاں جا کر دعا کی تو اللہ کی رحمت سے کرم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی۔ اعتقاد دیکھیں اگر مضبوط ہے، یقین کامل ہے تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گے۔ تو ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا۔ تعویذات کی بھی ماشاءاللہ عز و جل اپنی بڑی برکتیں ہیں، اور امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کے تو کیا کہنے، الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ استعمال کرتے ہیں لوگ، آ کر بتاتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ عز و جل استعمال کیے، ان کے مسائل حل ہو گئے اور شفائیں مل رہی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی اپنے مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذہن بھی ہم بنا کر رکھیں، اللہ چاہے گا تو کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عبد القادر بھائی کی قول تھی نوکری میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، جہاں جاتے ہیں جاب کے لیے تو جاب نہیں مل پاتی، منع ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ ان کا بھی وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں عبد القادر بھائی پر۔ عبد القادر بھائی یا وہابو جی 300 بار بعد نماز فجر پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مدت 40 دن 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، جی، روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، صحیح، بعد نماز فجر پڑھنا ہے۔ اچھا فجر کی نماز کے بعد جی، پڑھنا ہے، فجر کی نماز چلے ماشاءاللہ، فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور 40 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل نوکری کے اسباب بن جائیں گے۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو بیچارے پریشان ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل پا رہی، جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے کچھ میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق عزیز ہے، میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرے گھر والوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، روحانی علاج بتا دیں تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ یا مؤمنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ مزید باوضو رہنے کی عادت بنائیں، وضو بنا لیا کریں۔ اب وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازمی انشاءاللہ عز و جل نارمل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی پتے کی پتھری کا روحانی علاج بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پتے کی پتھری کا وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے پتے میں پتھری ہو یا گردے میں جن کے پتھری ہو چکی ہو تو اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 30 پر ہے لا الہ الا اللہ، یہ 46 بار 46 ٹائمز 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی پر دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ آپ یہ استعمال کریں اور اس علاج کی جو مدت ہے وہ ہے تا حصول شفا۔ آپ اس پر عمل فرمائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پتے کی پتھری یا جن کے اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو، پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ لا الہ الا اللہ 46 ٹائمز، یہ 46 مرتبہ آپ کسی سادہ کاغذ پر لکھ لیں اور لکھ کر پھر پانی میں ڈال کر آپ اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ پتھری ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، وہ پہنے انشاءاللہ۔ اچھا وہ ماشاءاللہ، تو یہ کہاں سے تعویذات عطاریہ کے بستے سے جائے گا؟ چلے ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی میرا نام عمر فاروق ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، ادھر میں ڈرائیور ہوں۔
मुझे कोई काम भी नहीं मिल जाता है, ना कोई काम में लगाते। पीछे तकरीबन 3-4 साल से इस तरह मेरा हो गया, मेरा कोई काम भी नहीं है। इधर जिधर भी जाता हूँ तो उधर लोग जो ना था काम नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। कोशिश अपनी जारी रखें। उमर फारूक भाई वजीफ़ा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं, मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। वालिद साहब का नाम सूफी अफजल है, गुलाम फातिमा। उनको फालज हुआ 3 साल हो गए, तो वो कहते मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद साहिब को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। खूब अपने वालिद साहिब की खिदमत कीजिए, कोई रुकावट ना आए। बड़ी सआदत की बात है और बड़ी फ़जीलत की बात है वालिदैन की खिदमत करना। बाकी आप हिम्मत रखें, दुआ भी करते रहें। आपके वालिद साहिब का इस्तिखारा भी करवाते हैं और फालिज से हिफाजत का रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। नाम सिकंदर है, वालदा का नाम शुक्रा बीबी है। मैंने बहुत कारोबार किए हैं, उसमें कामयाब नहीं हो, नुकसान हो। मैंने 1-2 को दिखाया तो उसने बोला आपने किसी ने कुछ किया हुआ है। अब मेहरबानी इसका मुझे कोई हद बता दिया हुआ, फिर भी इधर नहीं किया हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। हिम्मत रखें सिकंदर भाई। देखें बाद औक़ात कुछ ऐसे में वजूहात भी होती हैं, कुछ बाद औक़ात अपना भी अमल दखल होता है कि कामयाबी नहीं मिल पाती। कारोबार शुरू करते हैं, तजर्बा नहीं होता उसमें, और उरूज व ज़वाल ये कारोबार का हिस्सा है। नशेब व फराज ये ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो कभी फ़ायदा भी होता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है। बहरहाल आप हिम्मत रखें, अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। इस्तिखारा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करवाते हैं और रूहानी इलाज कारोबार में तरक्की के लिए, कामों में तरक्की के लिए आपको हम बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरे नाक में गदूद है, इसका रूहानी इलाज बता दें। नाक में गुदूद है, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। इस्तिखारे के हवाले से भी कॉल्स हैं, कुछ रूहानी इलाज भी मालूम किया मदनी चैनल के नाज़रीन ने। नाक में गुदूद हो चुके हैं, बता रहे हैं कि इस्लामी भाई कॉल थी इनकी, तो नाक में गुदूद इनके हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए, सेहत नाफ़िया अता फरमाए। इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज कि या सलामु या सलामु या सलामु 111 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके पानी पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला जो इनके मर्ज़ है ये दूर हो जाएगी। सही। मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी आप रब्ता कीजिए और तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके मैसेजेस भी हम सिलसिले में शामिल करते हैं। काफ़ी सारे आपके मैसेजेस हैं, लेकिन चंद एक आइए आपके सिलसिले में हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको काला यरकान है, कोई रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आंटी को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस हवाले से आपके आंटी को चाहिए कि वो सूरतुल बय्यिना जब भी खाना खाएं ना, तो दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, तो खाने पर दोनों वक्त किसी सही ख्वाम जो सही मखारिज के साथ दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने वाला हो, तो उनसे सूरह बय्यिना पढ़कर या पढ़वा कर खाने पर दम कर लें और ये दम किया हुआ खाना खाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी और ये यरकान का मर्ज़ जाता रहेगा। अच्छा, इसी तरह ये मालूम कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। आपको चाहिए कि आप 1000 मरतबा या हय्यू ये पढ़ कर पानी पे दम करके आप ये पिएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। तो इस हवाले से वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप पानी पे दम कर लें और ये दम किया हुआ पानी घर के तमाम अफराद को आप पिला दें। तो जो जो ये पानी पिएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बतें पैदा होंगी, नफ़रत ये मोहब्बत में बदल जाएगी और मोहब्बतों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इज़ाफ़ा होगा और आपस में मोहब्बतें कायम होंगी। मज़ीद आप ऐसा कीजिए कि घर में दर्स फ़िज़ान सुन्नत का सिलसिला जारी रखें, मदनी दर्स का सिलसिला करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखें, घर में जब दर्स का सिलसिला होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन सीखने सिखाने का माहौल होगा, मदनी माहौल होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बतें कायम होंगी और वो असबाब, वो वजूहात जिनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और इसकी एक अमूमन सबसे बड़ी वजह होती है कि
تو غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک ہمارے مسائل بہتر ہو جائیں گے، گھر میں محبتیں قائم ہوں گی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، استخارے بھی آپ کے کیے جا چکے ہیں۔ ہماری عمر فاروق بھائی کی قول تھی، بتا رہے عرب شریف سے انہوں نے کہا ہے کہ کام نہیں مل پا رہا، کم و بیش 3-4 سال ہو چکے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں کام نہیں مل پاتا، منع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو آپ نے ان کا استخارہ فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ استخارے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ اچھا جی، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں۔ اچھا، اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ کہ صحیح ہو جائیں گے حالات۔ صحیح ہے، ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو کاروبار وغیرہ مل جائے گا صحیح ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار۔ صحیح۔ بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ان کو کاروبار مل جائے گا۔ مزید فرائض کی پابندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل کام آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، وہ والد صاحب کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، افضل نام بتایا تھا کہ بتائیں کہ فالج ہو چکا ہے۔ اچھا، کسی نے ان کو کہہ دیا کہ تم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اپنے استخارہ فرمائے، کیا واقعی ان کے ساتھ ہیں جادو کے؟ ایسا کوئی معاملات نہیں آ رہے، جادو نہیں ہے، یعنی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، بیماری کا مسئلہ ہے، صحیح ہے۔ فالج کا ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں میں ان کے لیے۔ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کے شرارت نیز فالج کی آفت سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، فالج کا مرض ختم ہو جائے گا 100 مرتبہ۔ اچھا، ان کو ہی پڑھنا ہے، ان کے والد صاحب نے؟ جی، سوتے ان کو فالج کا مسئلہ ہے، تو آپ یہ پڑھیں، آپ کے والد صاحب پڑھیں 100 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، فالج سے حفاظت کے بھی تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، ہر بیماری سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آپ والد صاحب کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی لے لیجئے۔ اور اب اس طرف سے ذہن ہٹا دیں، کسی نے کوئی جادو نہیں کروایا، فی الوقت کوئی جادو کا اشارہ استخارے میں نہیں آ رہا، اور آپ اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں راہ خدا عز و جل میں، تو آپ کے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سکندر بھائی کی قول تھی، وہ بتانے کہ کاروبار میں ناکامی ہی ناکامی ہوتی جا رہی، بتانے کہ کئی میں نے کاروبار کیے ہیں اور ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اچھا، ان کو بھی کسی نے کہہ دیا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے؟ ایسا کوئی معاملہ ان پر بھی نہیں آ رہا، یعنی جادو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وقتی طور پر پریشانی، قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں۔ اچھا، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ان کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، یعنی استخارے میں ماشاءاللہ بہتری ہے کہ بہتری آ جائے گی جی انشاءاللہ۔ اچھا، ان کے لیے کاروبار میں برکت ہو، کام ان کو ترقی ملے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام ان کا پورا ہو جائے، تمام کام پائے تک مل تک پہنچے، تو اس حوالے سے یا ذل جلال والاکرام جی 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ ماشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اس کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں کہ ان صفاتی ناموں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ وہ مبارک صفاتی نام ہیں کہ جو ان کو پڑھنے کا عادی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحالی ہی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ بھی پڑھیں سکندر بھائی، اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ کام نہیں ملتا یا کاروبار نہیں چل پا رہا، کاموں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہو یا رکاوٹیں آ جاتی ہوں، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل الجلال والاکرام آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام اللہ عزہ ہے، مٹھائی کا کام کرتا ہوں، میں نے 3-4 دفعہ دکان کی ہے، کام نہیں چلتا۔ میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے، اس کا استخارہ کر کے فرمائیں۔ اللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام محمد عارف ہے، میری ماں کا نام زلیخا بھی ہے، میرے سینے میں ہمیشہ درد رہتا ہے، برائے کرم بتائے کیا پریشانی ہے اور میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عارف بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام ہے نفیس اور ان کی والدہ کا نام ہے بلقیس، اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی اور معدے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وظائف آپ کو بتاتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ہم کو ایک چیز کا پرابلم رہتا ہے کہ مطلب میں جب رات میں سوتا ہوں تو میرے آنکھ سے مطلب پانی برابر جاری رہتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ السلام علیکم۔ آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، کرتے ہیں روحانی علاج کی جانب، کچھ روحانی علاج شامل کرتے ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اپنی والدہ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ ان کے والدہ کو رات کو نیند نہیں آتی اور معدے کا بھی ان کی والدہ کے لیے کچھ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے، خراب ہے، تو دعا بھی فرما دیجیے ان کی والدہ کے لیے اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے والدہ کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے ان کو جلد ہی نیند آ جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا رات کو نیند کا روحانی علاج۔ اچھا، اور معدے کا جو معدے میں جو ان کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزانہ 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ معدے کے جو امراض ہے اس سے افاقہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، جن کو نیند نہیں آتی نا رات کو، تو اس حوالے سے بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ تکیے میں رکھنے کا ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل نیند آ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو بھی بنائیں، اور جو وظیفہ مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا لا الہ الا اللہ ہے نا، تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بتا رہے ہیں کہ رات کو جب یہ سوتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی بہت زیادہ نکلتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر انگلی پہ دم کریں اور وہ انگلی آنکھوں پہ لگا لیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی کمزور یا جو آنکھوں سے پانی وغیرہ نکلتا ہے یہ نہیں نکلے گا، شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ عمل عمر بھر جاری رکھنا ہے، عمر بھر جاری رکھیں اس عمل کو، انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سرمے کا استعمال کریں، رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سویں، اسمد سرما، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت الحمدللہ عز و جل فوائد ہیں اس کے، اور سنت کی نیت سے سرمے کا استعمال کریں گے تو اس سنت پر عمل کرنے کو تو ثواب ملے گا اگر اچھی نیت شامل حال ہوئی، اور ضمناً دنیاوی فوائد اور جسمانی طور پہ الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز تھیں، ہمارے اللہ دیتا بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ مٹھائی کا انہوں نے کام شروع کیا، مٹھائی کی دکان ہے، تو کاروبار میں ان کے مسائل آ رہے ہیں۔ اللہ دیتا بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا جی، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، کہ کوئی جادو جنات جادو عملیات وغیرہ کی پرابلم نہیں آ رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے۔ ان کے لیے روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ چڑیا اور اندھا سانپ میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یا اللہ 786 بار بعد نماز جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، عارف نام بتایا تھا، انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ان کے سینے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے اور کاروباری معاملات بھی ان کے بہتر نہیں ہیں اور کافی بیچارے آزمائش میں ہیں، تو انہوں نے بھی استخارے کا فرمایا تھا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جی، میڈیکلی ہی پرابلم آ رہا ہے، صحیح، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لے،
اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے. سینے میں اگر آپ کے جلن رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے تو الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں. پلیٹوں کا بھی مخصوص عمل کیا جاتا ہے، آپ کریں. اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کے یہ جسمانی امراض ختم ہو جائیں گے. اچھا، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا